قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ 5ویں پارے کی آیت ہے، اور اس لمبی آیت کے 3 جملے ہیں۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میں جنت میں جانے والی بن جاؤں، اگر کوئی عورت کی تمنا یہ ہے کہ مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام مل جائے، تو اس آیت کریمہ کے اندر اس کو بیان کیا گیا۔ سب سے پہلی صفت بیان کی گئی فالصالحات۔ صالحات یہ عربی کا لفظ ہے۔ صالحات کہا جاتا ہے نیک عورتوں کو۔ نیک عورت کون ہوتی ہے؟ نیک عورت وہ ہوتی ہے جو اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والی ہو، جو نیک کام کرنے والی ہو۔ دوسرے الفاظ میں جو عورت نماز کی پابند ہو، جو عورت رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، جو عورت اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے والی ہو، جو عورت بیت اللہ کی زیارت کرنے والی ہو، اگر اللہ رب العالمین اس کو اتنا مال دے دے کہ وہ حج کرنے جا سکے، تو وہ حج کرنے چلی جائے اور ان مقامات کو دیکھے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنا پاک قرآن اتارا ہے، جہاں پر اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول ہوا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے نیک عورت وہ کہلاتی ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی ہو۔ نیک عورت وہ کہلاتی ہے جو ذکر و اذکار کرنے والی ہو، تسبیحات کا اہتمام کرنے والی ہو۔ فرمایا کہ فالصالحات وہ نیک عورتیں جو دوڑ دوڑ کر کے نیک کام کرنے والی ہوں، جو دوڑ دوڑ کر کے نیکی میں لگنے والی ہوں۔ فرمایا فالصالحات وہ نیک عورتیں۔ پہلی صفت عورت کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ نیک ہو، دیندار ہو۔ دوسری صفت اگلے جملے کے اندر بیان کی تو قانتات۔ قانتات جو عورت اپنی پوری توجہ سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اپنے شوہر کی طرف متوجہ کر لے، سب سے ہٹ کر، سب سے کٹ کر اپنے شوہر کی طرف توجہ کرنے والی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی، اپنے شوہر سے ٹوٹ کر پیار کرنے والی، اپنے شوہر کی خدمت کرنے والی، اپنے شوہر کا خیال کرنے والی، اپنی خوشیوں کو شوہر کی خوشیوں پر قربان کرنے والی۔ فرمایا قانتات، اور شوہر کی ہر بات کو ماننے والی۔ فرمایا یہ دوسری صفت جس عورت کے اندر ہوگی یہ عورت جنتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے عورت سے 2 سوال کیے جائیں گے۔ پہلا سوال عورت سے یہ کیا جائے گا کہ تو نے نماز کی پابندی کی یا نہیں۔ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا، نماز کا اہتمام کیا ہے یا نہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کیا ہے یا نہیں، ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، عصر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، مغرب کی نماز پڑھی ہے یا نہیں، عشاء کی نماز پڑھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے آئی اور نماز کی پابندی کر کے آئی تو حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو نے نماز کا بھی اہتمام کیا ہے اور دنیا کے اندر تو اپنے شوہر کو بھی خوش رکھ کے آئی ہے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اس عورت کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کہ کوئی عورت سے سوال کیا گیا اور اس عورت کی نماز میں کوتاہی ہوئی، چاہیے تو یہ تھا کہ فجر کی نماز پڑھتی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرتی،
گھروں میں برکتیں آتی، گھروں سے جنات و شیاطین ختم ہوتے، گھروں کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا، گھروں کے اندر سکون ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس گھر کے اندر نہ فجر کی نماز کا اہتمام ہے اور دیر تک پڑی ہوئی سو رہی ہیں، اور آرام سے 10 بجے اٹھ کر کے ناشتہ کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد نہ ظہر کا پتہ ہے، نہ عصر کا پتہ ہے، نہ مغرب کا پتہ ہے، نہ عشاء کا پتہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ایسی عورت کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی عورت نماز کا تو اہتمام کرتی ہے، تسبیحات کا بھی اہتمام کرتی ہے، لیکن اپنے شوہر کو ناراض رکھتی ہے، اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے اس عورت کو بھی جہنم کے اندر پھینکنے کا حکم کر دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا جس طریقے سے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، جس طریقے سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری بھی کرنی چاہیے۔ دوسری صفت اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور نمبر 3 فرمایا حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ فرمایا کہ جن عورتوں کے اندر یہ 3 صفتیں ہوں گی، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ عورت جنتی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر تینوں صفتیں ہونی چاہیے۔ نمبر 1 صالحات، نیک بھی ہو، نماز کا بھی اہتمام ہو، روزوں کا بھی اہتمام ہو، اور قرآن کریم کی تلاوت کا بھی اہتمام ہو۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیے کہ نماز پڑھنے سے، قرآن کی تلاوت کرنے سے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہمیں ہی سکون ملے گا، ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، ہمارے گھروں سے شیاطین بھاگیں گے، ہمارے گھروں سے نحوستیں دور ہوں گی، ہمارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ فرمایا دوسری صفت قانتات، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری، جس کام کو شوہر کہے اس کو مان لینا، چاہے ہمارا دل نہ کر رہا ہو، چاہے ہمارا دل اس بات پر آمادہ نہ ہو، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو تسلیم کر لینا، اس کو قبول کر لینا، یہ ایک نیک عورت کی صفت قرآن کریم نے بیان کی ہے۔ اور تیسری چیز ہے اپنی عزت کی حفاظت کی جائے، ہماری عزت پر دھبا نہ آئے۔ فرمایا یہ 3 صفتیں جس عورت کے اندر ہوں گی اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔